بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاتار ڈیگرز عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ سیاہ رنگ کی کار ایک بار پھر پہاڑی علاقے پر موجود سڑکوں پر دوڑتی ہوئی بلندی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی، لیکن یہ دن کا وقت تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر پول تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر مادام زاں بیٹھی ہوئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد کار پہاڑیوں میں واقع ویران حویلی نما مکان کے گیٹ پر پہنچ کر رک گئی، اور مادام زاں نے ڈیش بورڈ کے نیچے سے مائک نکالا اور اس کا بٹن دبا دیا۔ زاں اور پول حاضر ہیں چیف، مادام زاں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر بٹن آف کر کے اس نے مائک واپس ڈیش بورڈ کے نیچے بنے ہوئے خانے میں رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد گیٹ خود بخود کھلا اور پول کار اندر لے گیا۔ عمارت کے سامنے کار روک کر وہ نیچے اتر آئے، اور چند لمحوں بعد وہ اسی کرسی میں پہنچ چکے تھے جس کمرے میں پہلے ان کی ملاقات چیف سے ہوئی تھی، لیکن اس بار چیف میز کے پیچھے کرسی پر موجود نہ تھا۔ مگر چند لمحوں بعد سائڈ کا دروازہ کھلا اور چیف اندر آ گیا تو مادام زاں اور پول احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ بیٹھو، چیف نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ دونوں دوبارہ صوفے پر بیٹھ گئے۔ مجھے تمہاری کارکردگی کی رپورٹ مل چکی ہے۔ تم نے واقعی انتہائی شاندار انداز میں تاتار ڈیگرز کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے، لیکن ایک سیکشن ابھی بھی رہ گیا ہے۔ اس کی کیا رپورٹ ہے؟ چیف نے میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ باس، اس کی تلاش جاری ہے۔ اس کے 2 افراد پہاڑیوں میں سے گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ان کے ایک اڈے پر چھاپا مارا گیا تھا، لیکن اس سیکشن کا چیف جس کا نام تموچن بتایا گیا ہے وہ ابھی تک ٹریس نہیں ہو پا رہا۔ لیکن بہرحال یہ سیکشن اس قدر اہم نہیں ہے۔ ان کا کام اسلحہ کی سپلائی تھا، اور اب جب کہ باقی کوئی سیکشن ہی نہیں رہا تو یہ اسلحہ کسے سپلائی کریں گے؟ مادام زاں نے کہا۔ بہرحال اس کا خاتمہ بھی انتہائی ضروری ہے، چیف نے کہا۔ یس باس، میرا سیکشن تیزی سے کام کر رہا ہے۔ چند گھنٹوں میں اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا، آپ بے فکر رہیں، مادام زاں نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تم واقعی چند گھنٹوں میں اس کا خاتمہ کر لو گی، اس لیے میں پوری طرح مطمئن ہوں۔ اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ 1 ماہ بعد پارلیمنٹ کا اجلاس ہونا ہے جس میں تاتارستان کی آزادی کی تحریک پیش ہونی ہے، اور تاتار ڈیگرز دراصل اس تحریک کو کامیاب بنانے کی جدوجہد کر رہی تھی، لیکن ان کے ہیڈ کوارٹر سے ان ممبران کی لسٹ نہیں مل سکی جن سے وہ آزادی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کا وعدہ کسی بھی صورت میں لے چکے تھے۔ اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تاتار ڈیگرز کے خاتمے کے باوجود وہ لوگ قرارداد کے حق میں ووٹ دے دیں، اور اعلیٰ حکام یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی بھی ممبر پر کوئی سختی کی جائے، کیونکہ ایسی صورت میں بھی وہ لوگ فیڈریشن کے خلاف ہو سکتے ہیں۔ اس کا کیا حل کیا جائے؟ چیف نے کہا۔ چیف، جو مسلم ممبر ہیں وہ تو بہرحال آزادی کے حق میں ہی ووٹ دیں گے، لیکن وہ اس قدر اقلیت میں ہیں کہ ان کے ووٹ دینے سے قرارداد منظور نہیں ہو سکتی جب تک غیر مسلم ارکان میں سے 2/3 ان کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں، اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اس لیے حکومت کی تشویش بھیجا ہے، اور اگر تاتار ڈیگرز نے ان کو کسی بھی طرح دھمکا کر راضی بھی کر لیا تو اب تاتار ڈیگرز کے خاتمے کے بعد ظاہر ہے وہ اس خوف سے بھی آزاد ہو چکے ہوں گے۔ مادام زاں نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن تمہیں ان گہرے حالات کا علم نہیں ہے جن کے متعلق اطلاعات سیکیورٹی کو مل رہی ہیں۔ تاتار ڈیگرز ہی صرف آزادی نہیں چاہتی، بلکہ تاتارستان کے قدیم باشندے تاتاری بھی اسے آزاد ملک بنانا چاہتے ہیں، اور ان کی تعداد اس قدر زیادہ نہیں ہے، لیکن ان کا دباؤ بہرحال معاشرے کے ہر طبقے پر موجود ہے۔ وہ بھی خفیہ طور پر اس سلسلے میں سرگرمی سے کام کر رہے ہیں، اس لیے حکومت کو خطرہ ہے کہ کہیں عین موقع پر وہ قرارداد کے حق میں ووٹ نہ دے دیں، چیف نے کہا۔ باس، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ اچانک خاموش بیٹھے ہوئے پول نے بولتے ہوئے کہا، تو مادام زاں اور چیف دونوں نے اسے چونک کر دیکھا۔ ہاں بولو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ چیف نے ہونٹ بھیجتے ہوئے کہا۔ باس، تاتار پارلیمنٹ کے ممبروں کی کل تعداد صرف 60 ہے، جن میں مسلم ممبر صرف 4 ہی ہیں، باقی 56 ممبرز غیر مسلم ہیں۔ ان میں تاتاری ممبرز کی تعداد 12 ہے، اور باقی کا تعلق مختلف نسلوں سے ہے۔ لیکن بہرحال آپ کی بات بجا ہے کہ ان میں سے کسی پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اور ابھی اجلاس میں 1 ماہ باقی ہے، اس لیے حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، پول نے کہا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ چیف کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا۔ باس، میرے ذہن میں یہ تجویز آئی ہے کہ ہم ان سارے ممبرز کے قد و قامت اور ان کے حلیوں اور ان سے متعلق دیگر قوائف حاصل کر لیں، اور پھر سیکیورٹی یا سیکشن میں ایسے افراد منتخب کر لیں جن کے قد و قامت اور حلیے ان سے ملتے جلتے ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کی باقاعدہ خفیہ طور پر تربیت کی جائے کہ وہ ان کی جگہ لے سکیں۔ اجلاس سے پہلے ایک رات روایتی طور پر ڈنر ہوتا ہے، اور تمام ارکان وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس رات کو ان سب کو وہاں سے اغوا کر کے کسی محفوظ مقام پر پہنچایا جائے، اور ان کی جگہ ہمارے آدمی لے سکتے ہیں۔
چنانچہ صبح کو جب یہ اجلاس ہوگا تو قرارداد کے حق میں ایک ووٹ بھی نہ آئے گا، بلکہ مسلم اور تاتائی ارکان کے ووٹ بھی اس کے خلاف آ جائیں گے، اور پوری دنیا کے پریس کو اس کا علم ہو جائے گا، اور یہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ اجلاس کے بعد ان ارکان کو چھوڑ دیا جائے، پھر یہ چاہے جو کچھ کہتے پھریں، ان کی اس چیخو پکار کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ پول نے کہا، ویری گڈ، بہت شاندار، کامیاب اور قابل عمل تجویز ہے۔ ویری گڈ پول، آج تم نے اپنی ذہانت کا سکہ جما دیا ہے، واقعی اس طرح ہر قسم کا خدشہ ختم ہو سکتا ہے، چیف نے انتہائی تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن چیف، بعد میں اس پر جو ہنگامہ برپا ہوگا اس کا بھی سوچ لیں۔ عالمی پریس نے اگر اس بات کو اچھالا تو پوری دنیا میں ایک تہلکہ سا مچ جائے گا، اور روسیا فیڈریشن کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ مادام زا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسے شاید یہ بات پسند نہ آئی کہ اس کے اسسٹنٹ کی اس کے سامنے چیف اس قدر تعریف کرنا شروع کر دے۔ بعد میں جو ہوگا اسے سنبھالا جا سکتا ہے، ان لوگوں کو دھمکایا بھی جا سکتا ہے، بہرحال اس تجویز پر سوچا تو جا سکتا ہے۔ اوکے، تم اب جاؤ، میں واپس دارالحکومت جا کر اعلیٰ حکام سے اس تجویز پر بات چیت کروں گا، چیف نے کہا، اور مادام زا اور پول دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر دونوں چیف کو سلام کر کے واپس مڑے اور تیز تیز قدم اٹھاتے خود بخود کھلنے والے دروازے سے باہر نکل آئے۔ عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا، سلیمان باہر گیا ہوا تھا، اور عمران سٹنگ روم کے صوفے پر نیم دراز ایک سائنسی میگزین کے مطالعے میں پوری طرح غرق تھا۔ اچانک پاس ہی میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان، پیارے سلیمان، ذرا فون کا ریسیور اٹھا کر ایک طرف رکھ دو، عمران نے رسالے سے نظر ہٹائے بغیر اونچی آواز میں کہا۔ جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور فون کی گھنٹی بھی مسلسل بجتی ہی چلی گئی تو عمران کو اچانک خیال آیا کہ سلیمان تو فلیٹ میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور پھر رسالہ الٹ کر اسے میز پر رکھا اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ جناب، کیا آپ کے پاس وقت فالتو ہے؟ تو براہ کرم 2-4 ہزار گھنٹے پیک کر کے میرے فلیٹ پر بھجوا دیں، عمران نے ریسیور اٹھا کر منہ بناتے ہوئے کہا۔ طاہر بول رہا ہوں عمران صاحب، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ ارے تمہارے پاس 2-4 ہزار گھنٹے کیا 2-4 لاکھ گھنٹے بھی فالتو ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بتاؤ کہ فون کیوں کیا ہے، عمران نے چونک کر کہا۔ آپ شاید کسی اہم مصروفیت میں مشغول ہیں، دوسری طرف سے طاہر نے کہا۔ ایک سائنسی میگزین میں شائع ہونے والا ایک انتہائی اہم تحقیقی مضمون پڑھ رہا تھا، جس میں یہ ریسرچ کی گئی تھی کہ دانش دراصل ذہن کے کس حصے میں ہوتی ہے اور کس قدر ہوتی ہے۔ چلو، اب تمہارا فون ملنے پر اگر میں پورا مضمون نہ پڑھ سکا تو کوئی بات نہیں، میں ریسرچ اسکالر صاحب کو لکھ کر بھیج دوں گا کہ دانش نہ ذہن میں ہوتی ہے اور نہ ہی سر میں، بلکہ دانش منزل میں ہوتی ہے، عمران نے جواب دیا، اور دوسری طرف سے بلیک زیرو کی ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ شکریہ عمران صاحب، کم از کم آپ نے دانش مند تو کہہ دیا۔ ایجنٹ یونوکوف کی طرف سے کال آئی تھی، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا بتایا اس نے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ اس نے جو معلومات حاصل کی ہیں ان کے مطابق مادام زا اپنے ساتھی پول کے ساتھ مارتھیا کے قتل کی بعد پاکیشیا آئی، یہاں سفارت خانے میں کسی کرائن سے اس نے کوئی لسٹ حاصل کی، اور پھر اس کرائن سے تاتارستان میں کام کرنے والی ایک خفیہ مسلم تنظیم تاتار ڈیگرز کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کر کے وہ واپس چلی گئی، اور تاتارستان میں تاتار ڈیگرز کی تنظیم کا خاتمہ کر دیا۔ ان کا ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا گیا ہے، ان کے سارے سیکشن ختم کر دیے گئے ہیں۔ وجہ جو اسے معلوم ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ تاتار ڈیگرز پارلیمنٹ کے آئندہ اجلاس میں روسیا فیڈریشن سے آزادی کی قرارداد پاس کرانا چاہتی تھی، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ لیکن کرائم کے متعلق تو سفارت خانے والوں نے یہی بتایا ہے کہ وہ طویل رخصت لے کر روسیا واپس چلا گیا ہے۔ اگر ایسا تھا تو پھر مادام زا کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر وہ سفارت خانے کا آدمی تھا، اس سے تو ایسی بھی معلومات حاصل کی جا سکتی تھیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ کرائم یقیناً درپردہ تاتار ڈیگرز کا آدمی ہوگا، اور اس مادام زا نے اسے یہاں گھیر کر اس سے زبردستی معلومات حاصل کی ہوں گی اور پھر اسے قتل کر دیا ہوگا، اور اس واردات کو سفارت خانے والوں سے چھپانے کے لیے اس کی طویل رخصت کا بہانہ بنایا ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو اس تاتار ڈیگر سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ ڈکسی کا قاتل پکڑا جا چکا ہے، مسئلہ ختم، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ بظاہر کا لفظ تم نے کیوں استعمال کیا ہے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ اس لیے کہ آج تک تو ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ جو کچھ بظاہر اس طرح ختم ہو جاتا ہے وہ دراصل ختم نہیں ہوا کرتا، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے جواب دیا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ تمہاری بات درست ہے، بشرط یہ کہ کوئی کیس ہو، اور یہ کوئی کیس صحیح سرے سے نہیں ہے۔ جہاں تک ڈکسی کے مشن کا تعلق تھا تو اس کے متعلق ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اب اس کی جگہ کوئی اور ایجنٹ آئے گا اور ہمیں اطلاع مل گئی تو پھر واقعی کیس چل پڑے گا، عمران نے کہا۔ میں نے کریمیا میں تمام فورن ایجنٹس کو کال کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ اس ایجنسی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
جس سے ڈکسی کا تعلق ہو۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمیں ڈکسی کے مشن کے متعلق معلومات مل جائیں، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اطلاع ملے تو مجھے بتا دینا، خدا حافظ، عمران نے کہا، اور ریسیور رکھ کر اس نے دوبارہ رسالہ اٹھا لیا۔ ابھی وہ اس فکرے کو تلاش ہی کر رہا تھا جہاں تک اس نے فون آنے سے پہلے پڑھا تھا کہ کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ سلیمان تو نہیں ہو سکتا کیونکہ دروازہ کھلا ہے۔ یہ کون آ گیا؟ ایک تو اس جدید دور میں ان گھنٹیوں نے تنگ کر رکھا ہے، کبھی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور کبھی کال کی۔ پہلا زمانہ ٹھیک تھا کہ گھنٹیاں یا تو صحرا میں اونٹوں کی گردنوں میں بجتی تھیں یا پھر مندروں میں۔ عمران نے اونچی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور رسالہ دوبارہ میز پر رکھ کر وہ اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کی پٹ کھولی تو بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ سامنے دو نوجوان کھڑے ہوئے تھے جو اپنے خد و خال کے لحاظ سے پہاڑی علاقے کے رکھتے تھے، لیکن ان کے رنگ انتہائی گورے تھے۔ آنکھوں کی رنگت اور بالوں کا انداز اور قدوقامت ہی بتا رہا تھا کہ وہ کسی سرد پہاڑی علاقے کے رہنے والے ہوں گے۔ ہمیں جناب علی عمران صاحب سے ملنا ہے، ایک نوجوان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے بولتے ہی عمران سمجھ گیا کہ ان کا تعلق روسیہ سے ہے۔ علی عمران سے؟ اوہ، آئیے اندر تشریف لے آئیے، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو عمران نے دروازے کے پٹ بند کر دیے، لیکن چٹکنی نہ لگائی تاکہ سلیمان خود ہی دروازہ کھول کر آ سکے، اور پھر وہ ان دونوں کو ساتھ لے کر ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ تشریف رکھیے، عمران نے کہا، اور وہ دونوں شکریہ کہہ کر صوفے پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ فرمائیے، کیا پینا پسند کریں گے آپ؟ عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ اوہ، کچھ نہیں، عمران صاحب سے ملنا ہے، وہ موجود نہیں ہے کیا؟ اس لمبے قد والے نے قدرے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ابھی آ جاتے ہیں، ذرا مارکیٹ تک گئے ہیں، کچن کا سودا سلف لینے کے لیے، عمران نے جواب دیا۔ کچن کا سودا سلف لینے؟ مگر، اس آدمی نے حیران ہو کر کہا، اور دوسرا آدمی بھی حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا۔ دراصل وہ انتہائی کنجوس آدمی ہیں، اور پھر انتہائی وہمی اور شکی بھی ہیں، اس لیے خود جا کر سودا سلف لے کر آتے ہیں۔ ویسے میرا کام ان سے ملنے کے لیے آنے والوں کی چیکنگ ہے، اس لیے پلیز آپ پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کے اسماء گرامی کیا ہے، آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ اوہ، تو آپ ان کے سیکرٹری ہیں؟ ویسے سوری مسٹر، ہم آپ سے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، یہ انتہائی خفیہ معاملہ ہے، البتہ نام بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میرا نام تموچن ہے اور میرے ساتھی کا نام ماکل ہے، اور ہم روسیہ فیڈریشن کی ایک ریاست تاتارستان سے آئے ہیں، تموچن نے کہا۔ مادام زاں کو آپ جانتے ہیں؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، تو وہ دونوں بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔ ان دونوں کے چہروں پر یکلخت مایوسی سی تیرنے لگ گئی۔ اوہ اوہ، تو یہ بات ہے، اوکے، ہمیں اجازت دیجیے، اب ہمارا علی عمران صاحب سے ملنا نہ صرف فضول ہے بلکہ بہرحال خدا حافظ، تموچن نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے ارے، تو یہ مادام زاں اس قدر بدصورت ہے کہ صرف نام سن کر آپ نے دوڑ لگا دی؟ ویسے گھبرائے نہیں، عمران صاحب کا اس چڑیل ٹائپ کی کسی عورت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کو ایک عورت کے صرف نام سے اس قدر خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر مسلمان بھی وہ جو تاتاری ڈیگرز ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دروازے کے پاس پہنچ جانے والا تموچن ایک جھٹکے سے مڑا۔ آپ کون ہیں؟ آپ؟ تموچن کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھر آئے جیسے وہ اپنے سامنے کسی انسان کی بجائے کسی مافوق الفطرت ہستی کو دیکھ رہا ہوں، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ میرا نام علی عمران ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ علی عمران، آپ؟ مگر وہ تو سودا سلف، تموچن اور بھی زیادہ حیران ہو گیا۔ وہ ویسے تو میرا باورچی ہے، اس کا نام البتہ مجھ سے ملتا جلتا ہے، یعنی سلیمان، اس لیے بعض اوقات جلدی میں نام تبدیل بھی ہو جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تموچن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے عمران کا مسافے کے لیے بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا اور انتہائی گرم جوشانہ انداز میں مسافہ کیا۔ ماکل سے بھی عمران نے ہاتھ ملایا اور پھر انہیں صوفے پر بٹھا کر وہ بھی سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، ہم نہ جانے کس قدر خطرناک اور جان لیوا حالات سے گزر کر آپ تک پہنچے ہیں، اور سارے راستے ہمارے دل امید و بیم کی کیفیات میں مسلسل لرزتے رہے ہیں، اس لیے جیسے ہی آپ نے مادام زاں کا نام لیا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دل کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی کہ جن کے خلاف ہم مدد لینے کے لیے اس قدر صعوبتیں جھیل کر آئے ہیں، آپ اس کے ہی ساتھی ہیں، تموچن نے کہا۔ آپ کی یہی کیفیت دیکھ کر تو میں نے اپنا تعارف بھی کرا دیا ہے، ورنہ تو شاید آپ کی ملاقات سلیمان سے ہوتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تموچن اور ماکل دونوں بے اختیار مسکرا دیے۔ بے حد شکریہ جناب، لیکن آپ ہمارے متعلق کیسے جانتے ہیں؟ میری سمجھ میں یہی بات ابھی تک نہیں آئی، تموچن نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ کے متعلق؟ میری تو آپ سے زندگی میں پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ نے مادام زاں کا نام لیا، آپ نے تاتار ڈیگرز کا نام لیا، آپ نے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو میں جانتا ہوں کہ مادام زاں سرکاری عہدے دار ہے، اور آپ بھی پاکستان سیکرٹ سروس کے لیے کام کرتے ہیں،
اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اسے جانتے ہوں، لیکن آپ کا ہمارے سامنے براہ راست اس کا نام لینا یہ انتہائی عجیب سی بات ہے۔ دوسری یہ کہ تاتار ڈیگرز تو انتہائی خفیہ تنظیم ہے اور پھر ایک لحاظ سے تاتارستان کی مقامی تنظیم ہے، اس لیے اس کے متعلق اس قدر دور دراز علاقے میں آپ کا جاننا اور پھر آپ کا براہ راست ہمارے متعلق یہ بتا دینا کہ ہمارا تعلق تاتار ڈیگرز سے ہے، یہ سب باتیں اس قدر عجیب ہیں کہ میرے ذہن کو ان باتوں نے معاف کر دیا ہے۔ تموچن نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں مسٹر تموچن، اصل بات یہ ہے کہ آپ کو پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے متعلق علم نہیں ہے۔ وہ انتہائی باخبر تنظیم ہے اور مجھے فخر ہے کہ میں اس کے لیے کام کرتا ہوں۔ یہاں ایک عورت مارتھیا کو ہلاک کر دیا گیا تھا جو کہ غیر ملکی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو یہ اطلاعات بھی مل رہی تھی کہ اسے ایکریمیا کے ایک سکائی ایجنٹ ڈکسی کے ساتھ دیکھا گیا ہے، اور ڈکسی کو بھی اسی روز ہلاک کر دیا گیا ہے جس روز مارتھیا کو ہلاک کیا گیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس نے انکوائری کرنی تھی۔ مارتھیا کے متعلق معلوم ہوا کہ اس کا تعلق روسیا فیڈریشن کی ایجنسی سیکیورٹی کے تاتار سیکشن سے ہے، اور اس سیکشن کی انچارج اس کی حقیقی چچی مادام زاں ہے جو پہلے KGB کے انتہائی معروف جاسوسہ رہی ہے۔ ان معلومات کے حصول کے بعد یہ معلوم کیا گیا کہ وہ یہاں پاک ایشیا میں کیوں آئی تھی، تو پتہ چلا کہ روسیائی سفارت خانے کے تھرڈ سیکرٹری کرائن سے اس نے کوئی لسٹ حاصل کرنی تھی، اور اس سے تاتارستان کی خفیہ تنظیم تاتار ڈیگرز جو کہ وہاں مسلمانوں کی تنظیم ہے کے متعلق اس سے معلومات حاصل کرنی ہے۔ پھر کرائن غائب ہو گیا اور سفارت خانے کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ وہ طویل رخصت پر واپس روسیا چلا گیا ہے، لیکن پھر اطلاعات ملی کہ مادام زاں یہاں آئی تھی اور کرائن سے ملی تھی۔ اس کے بعد ہماری سروس کو اطلاع ملی کہ تاتارستان میں تاتار ڈیگرز کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر دیا گیا ہے اور اس کے سارے آدمیوں کو چن چن کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہ تو تھیں وہ معلومات جو آپ حضرات کی تشریف آوری سے پہلے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ذریعے مجھ تک پہنچی تھیں۔ پھر آپ تشریف لائے، آپ کا قد و قامت، حلیہ، آپ کی آنکھوں اور بالوں کا رنگ، یہ سب کچھ دیکھ کر میں نے ایک ہی نظر میں پہچان لیا کہ آپ کا تعلق کسی پہاڑی علاقے سے ہے، اور ایسا پہاڑی علاقہ جہاں اچھی خاصی سردی پڑتی ہے۔ پھر جب آپ بولے تو آپ کا لہجہ سن کر مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا تعلق روسیا سے ہے اور تاتارستان کا زیادہ رقبہ بھی پہاڑی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ انتہائی خفیہ بات ہے، اور ساتھ ہی آپ نے خود تاتارستان کا نام لیا، تو فوراً میرے ذہن میں دو باتیں آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا تعلق روسیا کی سیکیورٹی کے تاتار سیکشن سے ہو سکتا ہے، اور تاتار ڈیگرز سے بھی۔ چنانچہ میں نے چیکنگ کے لیے آپ کے سامنے مادام زاں کا نام لیا۔ اس نام کے سامنے آنے پر آپ نے جو رد عمل پیش کیا اس سے مجھے پتہ چل گیا کہ آپ کا تعلق بہرحال تاتار سیکشن سے نہیں ہے۔ پھر واپس جاتے ہوئے آپ نے آخر میں خدا حافظ کہا، تو میں سمجھ گیا کہ آپ مسلم ہیں، اور تاتار ڈیگرز بہرحال مسلم افراد پر مبنی تنظیم ہی ہے۔ عمران نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، اور تموچن اور ماکل دونوں کے منہ تفصیل سن کر حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ حیرت ہے، کمال ہے، واقعی آپ کے متعلق جو کچھ ہم نے سنا تھا آپ اس سے بھی بڑھ کر ہیں۔ تموچن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے تحسین آمیز لہجے میں کہا، اور اسی لمحے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور وہ دونوں چونک پڑے۔ سلیمان آ رہا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سلیمان، عمران نے سنجیدہ لہجے میں دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے سلیمان کو آواز دی۔ جی صاحب، سلیمان نے واپس دروازے پر آ کر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ اس دن دونوں ہاتھوں میں شاپنگ بیگ پکڑے ہوئے تھے۔ مہمان بہت دور سے آئے ہیں، عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی صاحب، سلیمان نے کہا اور مڑ کر واپس کچن کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، میرے خیال میں اب آپ کو یہ بتانا تو فضول ہی ہے کہ ہم کس لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے۔ ویسے آپ تک جو اطلاعات تاتار ڈیگرز کے خاتمے کے متعلق پہنچی ہیں وہ درست ہیں۔ کرائن والی بات ہمارے لیے نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارا تعلق تاتار ڈیگرز کے ایسے سیکشن سے ہے جو کہ پہاڑی علاقوں میں رہتا ہے اور اسلحے کی سپلائی کا کام کرتا ہے۔ تاتارستان کے دارالحکومت گراز میں تاتار ڈیگرز کا ہیڈ کوارٹر تھا اور وہیں اس کے سارے سیکشن کام کرتے تھے۔ تاتار سیکشن نے ان سب کو مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے، صرف ہمارا سیکشن بچ گیا ہے۔ اس لیے اب ایک لحاظ سے تاتار ڈیگرز کا میں چیف ہوں، لیکن صرف نام کا، کیونکہ ہمارا سیکشن بے حد محدود ہے اور ہم وہ طاقت بہرحال حاصل نہیں کر سکتے جس کے لیے تنظیم قائم کی گئی تھی۔ ماکل کے تعلقات وہاں بے حد وسیع ہیں۔ اس نے آپ کے متعلق سنا تو اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس تاتار ڈیگرز کی حمایت پر اتر آئے تو تنظیم اپنا مقصد پورا کر سکتی ہے۔ چنانچہ ہم ایک امید کے ساتھ وہاں سے چل پڑے۔ بہرحال یہ تفصیل تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کس قدر مشکل حالات سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہاں آپ کا فلیٹ تلاش کرنے کے لیے ہمیں کس قدر جدوجہد کرنی پڑی ہے۔ تموچن نے کہا، تاتار ڈیگرز کا مقصد کیا تاتارستان کو روسیا فیڈریشن سے آزادی دلوانا ہے؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جی ہاں، یہی مقصد تھا۔ ایک ماہ بعد پارلیمنٹ کا خصوصی اجلاس ہو رہا ہے جس میں یہ قرارداد پیش ہونی ہے، اور جہاں تک میری معلومات ہیں تاتار ڈیگرز نے ایسے انتظامات کر رکھے تھے کہ یہ قرارداد منظور ہو جاتی، لیکن اب
تموچن بات کرتے کرتے رک گیا۔ آپ کی پارلیمنٹ میں مسلم ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ 4 ممبر ہیں، تموچن نے جواب دیا۔ اور کل ممبر کتنے ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 60، تموچن نے جواب دیا۔ اسی لمحے سلیمان ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر آیا اور اسے چائے اور دوسرا کھانے کا سامان میز پر لگانا شروع کر دیا۔ لیجیے، چائے پیجیے، عمران نے کہا اور سب نے سلیمان کی بنائی ہوئی چائے کے کپ اٹھا کر سپ کرنا شروع کر دیا۔ مسٹر تموچن، آپ کے جذبے واقعی قابل قدر ہیں، لیکن تاتار ڈیگرز جس کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ تاتارستان کی مسلم اقلیت پر مشتمل ہے اور اس کا مقصد تاتارستان کو روسیا فیڈریشن سے آزادی دلا کر خود مختار ریاست بنانا ہے، وہ یہ مقصد کس طرح حاصل کرے گی؟ یہ کام تو سیاسی ہے، اور 60 میں سے 4 مسلم ممبر کس طرح قرارداد منظور کرا سکتے ہیں؟ اور اگر یہ قرارداد منظور ہو بھی جائے تو اس سے مسلم اقلیت کو کیا فائدہ پہنچے گا؟ ریاست تو پھر بھی غیر مسلم ہی رہے گی۔ اور آخری بات یہ کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے آپ کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟ پاک ایشیا سیکرٹ سروس تو سیاسی طور پر آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی، اور نہ ہی غیر مسلم ارکان کو زبردستی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کر سکتی ہے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ کی بات درست ہے جناب، لیکن اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ آپ کو تاتارستان کے صحیح اندرونی حالات کا علم نہیں ہے۔ اصل حالات یہ ہیں کہ تاتارستان روسیا کی سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والی ریاست ہے۔ 80% تیل صرف تاتارستان میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ معدنی ذخائر بھی یہاں بے پناہ ہیں، اور یہ سارا علاقہ صنعتی لحاظ سے بے حد ترقی یافتہ ہے۔ یہاں مسلم آبادی کو اقلیت میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور یہاں سے مسلم تاتاریوں کو روسیا کی دوسری ریاستوں اور علاقوں میں آباد کر دیا گیا ہے، جبکہ وہ سب تاتاری ہیں اور واپس تاتارستان آنے کے لیے بے چین ہیں۔ اس لیے جیسے ہی تاتارستان کی آزادی کا اعلان ہوگا، پورے روسیا میں پھیلے ہوئے تاتاری انتہائی تیز رفتاری سے واپس اپنے وطن آ جائیں گے، اور اس طرح تاتارستان لازماً مسلم ریاست بن جائے گی۔ اس کی ایک وجہ تو ان کا قدیم وطن ہے، اور دوسری وجہ تاتارستان کی دولت ہے۔ یہاں انہیں بہتر ذرائع آمدنی میسر ہوں گے، حکومت بھی مسلم ہوگی، اس لیے ان کی آباد کاری بھی بہتر انداز میں ہو سکے گی۔ تاتار ڈیگرز نے دراصل یہی کام کیا ہے کہ روسیا میں پھیلے ہوئے تاتاریوں کی مختلف خفیہ مسلم تنظیموں سے رابطے قائم کیے، اس طرح تاتارستان مسلم ریاست بن جانے کی راہ ہموار کر دی۔ لیکن اصل بات اس کی آزادی کی قرارداد ہے، اور اس قرارداد کو روکنے کی غرض سے روسیا سیکیورٹی اور اعلیٰ حکام نے ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا تھا، لیکن آج تک انہیں تاتار ڈیگرز کے بارے میں علم نہ ہو سکا تھا، مگر اب اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، اور شاید ایسا کرائم کی وجہ سے ہوا ہوگا۔ مجھے تو اس بارے میں علم نہیں ہے، تموچن نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، ایسا ممکن ہے، لیکن اس علاقے میں پاک ایشیا سیکرٹ سروس یا میں آپ کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا۔ اگر آپ صرف اتنا کر دیں کہ روسیا سیکیورٹی کے تاتار سیکشن کو کسی بھی طرح ہمارے خلاف کام کرنے سے روک دیں، اس کی توجہ کسی بھی طرح کسی اور طرف موڑ دیں یا اس کا خاتمہ کر دیں، تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے، تموچن نے کہا۔ لیکن کس طرح؟ تاتار ڈیگرز تو آپ کی بقول ختم ہو گئی، آپ کا تعلق صرف اسلحہ سپلائی سے تھا، اس کا ہیڈ کوارٹر اس کے سب افراد ختم ہو گئے، اور بقول آپ کے پارلیمنٹ کے انتخاب میں صرف 1 ماہ باقی رہ گیا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، تاتار ڈیگرز کا اصل سربراہ ولیدوف ہے، اس نے اپنے آپ کو اور اپنے مرکزی ہیڈ کوارٹر کو اس قدر خفیہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے متعلق صرف مجھے یا نارچ، جسے ہم چیف کہتے تھے، صرف اسے معلومات حاصل تھی۔ مجھے اس لیے کہ میں ان تک اسلحہ سپلائی کرتا تھا، جسے تاتار سیکشن نے تاتار ڈیگرز کا ہیڈ کوارٹر سمجھ کر تباہ کیا ہے، وہ اس کا سیکنڈ ہیڈ کوارٹر تھا۔ اصل ہیڈ کوارٹر ابھی بھی محفوظ ہے، اور تاتار ڈیگرز کا مین سیکشن بھی محفوظ ہے، اور اب وہ لازماً کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اس طرح تاتار ڈیگرز کا ایک بار پھر اپنا اصل کام شروع کر دے گا، اور ہم وہاں اپنا وجود خود ہی تسلیم کرا لیں گے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی ولیدوف سے وہاں تفصیلی ملاقات بھی کرا دوں گا، تموچن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا اب ان سے کسی طرح رابطہ نہیں ہو سکتا؟ عمران نے کہا۔ ہو تو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے لانگ رینج ٹرانسمیٹر چاہیے، تموچن نے کہا۔ میں لے کر آتا ہوں، عمران نے کہا، اور صوفے سے اٹھ کر اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے خاص کمرے سے انتہائی جدید لانگ رینج کا ٹرانسمیٹر اٹھا کر لے آیا۔ یہ لیجیے، یہ انتہائی جدید ٹرانسمیٹر ہے، اس پر ہونے والی کال کسی کو قید ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس پر ہونے والی گفتگو کسی کو سمجھ نہیں آ سکے گی، کیونکہ ہر لفظ کے بے شمار ٹکڑے ہو کر کیچ ہوں گے، اس لیے سوائے اس کے کہ کوئی انسانی آواز ہے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے گا۔ آپ اطمینان سے اور کھل کر بات کر سکتے ہیں، عمران نے کہا تو تموچن کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے اس پر فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اسے آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو، چیف آف ایس سیکشن کالنگ، چیف باس اوور۔ تموچن نے کال دینا شروع کر دی۔ یس چیف باس اٹینڈنگ اوور۔ چند لمحوں بعد ٹرانسمیٹر سے ایک سخت آواز سنائی دی۔ چیف باس، میں ایک انتہائی خصوصی ساخت کے ٹرانسمیٹر پر بات کر رہا ہوں۔
جس کی کال کیچ نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی اس پر ہونے والی گفتگو سنی یا ٹیپ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں کھل کر بات کر رہا ہوں۔ آپ بھی کھل کر بات کریں کیونکہ آپ سے ایک انتہائی اہم معاملے پر گفتگو کرنی ہے۔ اوور، تموچن نے کہا۔ اسپیشل کوڈ؟ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ TSS؟ اوور، تموچن نے کہا۔ اوکے، بات کرو، میں ولیدوف بول رہا ہوں۔ تم کہاں غائب ہو گئے ہو؟ میں نے تم سے رابطے کی کرنے کی بے حد کوشش کی لیکن اب تک تم سے رابطہ نہیں ہو سکا اور اب تم نے خود ہی کال کر دی ہے۔ اوور، اس بار دوسری طرف سے کھل کر بات کرتے ہوئے کہا گیا۔ چیف باس، میں پاک ایشیا کے دارالحکومت سے بول رہا ہوں، پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے کام کرنے والے مشہور ایجنٹ جناب علی عمران کے فلیٹ سے۔ یہ ٹرانسمیٹر جس پر میں بات کر رہا ہوں انہی کا فراہم کردہ ہے اور وہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماکل نے مجھے تاتار ڈیگرز کے سب ہیڈ کوارٹر، اس کے چیف اور باقی سیٹ اپ کے خاتمے کی اطلاع دی تو میں نے اپنے سیکشن کو فوری طور پر انڈر گراؤنڈ کر دیا۔ ماکل نے ایک تجویز پیش کی کہ ہم اگر تاتار سیکشن کے خلاف پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی امداد حاصل کر لیں تو ہمارا مشن اب بھی کامیاب ہو سکتا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات پسند آئی، چنانچہ میں اس کے ساتھ عمران صاحب کے پاس پہنچ گیا۔ عمران صاحب تاتار ڈیگرز اور مادام زاں کے بارے میں بھی جانتے ہیں اور انہیں ہمارے مشن کا بھی پہلے سے علم ہے، لیکن چونکہ انہیں تفصیلات کا علم نہ تھا اس لیے وہ اس معاملے میں متذبذب تھے۔ جس پر میں نے آپ کے متعلق بتایا تو انہوں نے آپ سے فوری طور پر براہ راست بات کرنے کی خواہش ظاہر کی، اس لیے آپ سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اوور، تموچن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کمال ہے، تم کہاں پہنچ گئے؟ حیرت ہے، مجھے ان کا خیال تک نہیں آیا، حالانکہ میں ان کے متعلق اچھی طرح جانتا ہوں۔ میری ان سے بات کراؤ۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو مسٹر ولیدوف، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ اوور، علی عمران نے ٹرانسمیٹر کو خود آپریٹ کرتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، آپ سے اس طرح براہ راست بات کرتے ہوئے مجھے بےحد مسرت ہو رہی ہے۔ میں سابقہ روسیہ کی ایک خصوصی ایجنسی سے متعلق رہا ہوں۔ اس ایجنسی میں آپ کے کارناموں پر باقاعدہ فائل موجود ہے۔ میری آپ سے براہ راست تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں آپ کے تمام کارناموں سے پوری طرح واقف ہوں۔ میں تموچن اور ماکل دونوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ سے رابطہ کر لیا۔ آپ مجھ سے جو کچھ پوچھنا چاہیں میں حاضر ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حمایت میں کام کرتے رہتے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ تاتار ڈیگرز اور تاتارستان کے لیے بھی ضرور کام کریں گے۔ پوری تاتاری قوم آپ کی احسان مند رہے گی۔ اوور، دوسری طرف سے ولیدوف نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ آپ کی باتیں سن کر تو میرا بھی دل کہہ رہا ہے کہ میں بھی جا کر اس عمران سے ملوں جس کی اس قدر تعریفیں آپ کر رہے ہیں۔ میں تو حقیر فقیر پر تقصیر قسم کا آدمی ہوں۔ بہرحال میری معلومات کے مطابق تو تاتار ڈیگرز کا مادام زاں اور اس کے سیکشن نے مکمل خاتمہ کر دیا ہے، جبکہ اب مسٹر تموچن نے بتایا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزادی کے اعلان کے باوجود تاتارستان مسلم ریاست بہرحال نہ بن سکے گی، اور ایک بات اور بھی ہے کہ کیا روسیا فیڈریشن آزادی کے اس اعلان کو قبول بھی کر لے گی یا نہیں؟ اگر اس نے اسے قبول نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ اوور، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ کو معلوم ہوگا کہ تاتارستان میں تاتار اور روسیاہی نسل کے افراد آباد ہیں۔ تاتاری ایک عظیم قوم ہے، روسیاہی قوم صدیوں تک ان کی غلام رہی ہے۔ آج سے تقریباً 500 سال قبل جب تاتاری آپس میں لڑ پڑے اور کریسا کے تاتاریوں نے والگا کے تاتاریوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ کر دیا تو روسیاہوں کو موقع مل گیا۔ چنانچہ روسیا کے بادشاہ زیکوان نے تقریباً 450 سال قبل مرکزی شہر گازان کو فتح کر لیا اور پھر دریائے والگا سے کوہ یورال تک کا وسیع علاقہ روسیاہیوں کے قبضے میں آ گیا۔ لیکن تاتاریوں نے روسیاہیوں کی غلامی قبول نہ کی اور بار بار آزادی کے لیے اٹھتے رہے۔ اس کو روکنے کے لیے روسیا نے روسیاہی نسل کے افراد کو وہاں آباد کرنا شروع کر دیا اور تاتاریوں کو وہاں سے نکال کر دیگر مختلف ریاستوں میں زبردستی بھجوا دیا۔ بہرحال اس عمل کے دوران لاکھوں تاتاری شہید ہوئے اور لاکھوں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر آج سے تقریباً 100 سال قبل باچانی فوج نے روسیا کو شکست دے دی تو تاتاریوں نے ایک بار پھر روسیاہی غلامی سے نجات حاصل کرنے کی ٹھانی اور ترکستان، والگا اور استراخان کے پورے علاقے میں ایدال یورال سلطنت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ مسلم تحریک تھی، لیکن اس تحریک کو کچلنے کے لیے روسیاہی فوج نے لاکھوں مسلم تاتاریوں کو شہید کر دیا، جس سے وقتی طور پر یہ تحریک دب گئی۔ پھر آج سے تقریباً 75 سال پہلے زار روسیا کی حکومت ختم ہوئی تو تاتاریوں نے ایک بار پھر آزادی کا پرچم بلند کر دیا، لیکن پھر غداروں کی وجہ سے یہ تحریک بھی ناکام ہو گئی اور روسیاہی حکومت قائم رہی۔ تاہم تاتاری مسلمان مسلسل آزادی کے لیے کوشاں رہے۔ اس آزادی کو روکنے کے لیے روسیاہی حکومت مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور لاکھوں کو سائبیریا کی برف کی نظر کر دیا گیا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے موقع پر روسیا کو جب بہادر تاتاریوں کی ضرورت پڑی تو انہیں رام کرنے کے لیے مذہب کی آزادی دی گئی۔ گو ایسا روسیاہیوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے کیا تھا، لیکن اسے مسلمانوں میں زندگی کی ایک نئی روح پھونک دی گئی۔
اور ترکستان، بشکیریا، شمالی قفقاز اور آذربائیجان کے مسلمان پھر آپس میں متحد ہونے لگے۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد جب روس سیاحیوں کو مسلمانوں کی ضرورت نہ رہی تو انہوں نے ایک بار پھر ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے، اور پھر لاکھوں مسلمان شہید ہوئے اور لاکھوں کو سائبیریا پہنچا دیا گیا۔ لیکن تاتارستان کے مسلمان مسلسل روسیائی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اور پھر روسیا نے بہادرستان پر حملہ کر دیا، اور بہادرستان کے غیرت مند اور بہادروں نے روسیا جیسی سپر پاور کا ایسا مقابلہ کیا کہ آخرکار اسے بہادرستان سے واپس جانا پڑا، اور روسیائی ریچھ اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔ لیکن بہرحال روسیائی سلطنت فیڈریشن کے طور پر قائم رہی، اور تاتارستان کو روسیائی فیڈریشن میں خود مختار جمہوریہ کا درجہ دے دیا گیا۔ لیکن تاتاری جو صدیوں سے روسیائی غلامی کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ روسیا سے مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ چنانچہ تاتارستان کو روسیا سے مکمل طور پر آزاد کرانے کے لیے تاتار ڈیگرز کے نام سے خفیہ تنظیم قائم کر دی گئی، جس نے نہ صرف تاتارستان کے مسلمانوں کو بیدار کیا بلکہ ہمسایہ ریاستوں بشکیریا اور کالمسکی میں آباد مسلمانوں کو بھی بیدار کرنے کے لیے کام کیا، اور وہاں بھی تنظیمیں قائم ہو گئیں۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ جیسے ہی تاتارستان پارلیمنٹ آزادی کی قرارداد پاس کرے گی، بشکیریا اور کالمس میں بھی آزادی کا اعلان ہو جائے گا، اور وہ لاکھوں کروڑوں تاتاری جنہیں روسیاہیوں نے سینکڑوں سالوں سے ان کے وطن سے دور رکھا ہے، تیزی سے واپس آنا شروع کر دیں گے، اور پھر نہ صرف تاتارستان بلکہ دوسری ہمسایہ ریاستیں بھی مسلم ریاستوں میں تبدیل ہو جائیں گی، اور پھر باقی مسلم ریاستوں سے مل کر ایک بہت بڑا اسلامی بلاک قائم ہو جائے گا جو یقیناً سپر پاور ہوگا۔ ایکریمیا اور روسیا سپر پاور سے بھی بڑی سپر پاور۔ یہ ساری تفصیل میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ تاتاری آج آزادی کے لیے کوشش نہیں کر رہے بلکہ سینکڑوں سالوں سے آزادی کی مسلسل جد و جہد کر رہے ہیں۔ پہلے حالات اس کے موافق نہ تھے، اس لیے وہ کامیاب نہ ہو سکے تھے، لیکن اب حالات موافق ہیں، اس لیے ہمیں یقین ہے کہ اب تاتاری کامیاب رہیں گے، اور اگر یہ موقع ضائع چلا گیا تو پھر شاید صدیوں تک دوبارہ موقع نہ ملے۔ جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کہ روسیائی فیڈریشن اسے تسلیم کر لے گی یا نہیں، تو اس کی ہمیں فکر نہیں ہے۔ آزادی کی باضابطہ قرارداد منظور ہونے کے بعد تاتاری کھل کر روسیائی حکومت اور فوج کے مقابلے میں آ جائیں گے اور جہاد شروع کر دیں گے۔ ہمارا خفیہ منصوبہ یہ ہے کہ چونکہ روسیا کا 80% تیل تاتارستان سے نکلتا ہے، اس لیے آزادی کا اعلان ہوتے ہی ہماری تنظیم آئل فیلڈ پر قبضہ کر لے گی۔ آئل فیلڈ پر کام کرنے والوں کی زیادہ تعداد تاتاریوں کی ہے، اس لیے وہاں آسانی سے قبضہ ہو جائے گا، اور پھر اس آئل فیلڈ کی وجہ سے روسیائی فیڈریشن کو آخرکار گھٹنے ٹیکنے پڑ جائیں گے۔ اب رہ گیا کہ آپ کا یہ سوال کہ پارلیمنٹ میں اس وقت غیر مسلم ممبرز کی تعداد مسلم ممبرز سے زیادہ ہے، اس لیے ہم غیر مسلم ممبرز کو کس طرح آزادی کی قرارداد کے حق میں ووٹ دینے پر مجبور کریں گے۔ تو اس کا بندوبست ہم نے کر رکھا ہے، اور آپ سے کیا چھپانا، اس کے لیے ہم نے ایک خفیہ منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ تمام غیر مسلم اراکین کے قد و قامت اور حلیوں کے مطابق ہم نے اپنے آدمیوں کو تیار کر رہے ہیں، انہیں مکمل تربیت دی جا رہی ہے۔ اجلاس سے ایک روز پہلے اصل ممبرز کو اغوا کر لیا جائے گا اور ان کی جگہ ہمارے آدمی لے لیں گے، اور دوسرے روز متفقہ طور پر آزادی کی قرارداد پاس کرا دی جائے گی، اور اس طرح سارے غیر مسلم ارکان بھی قرارداد کے حق میں ہی ووٹ دیں گے۔ صدر اور وزیر اعظم پہلے ہی مسلم ہیں، اس لیے صورتحال کو بعد میں آسانی سے سنبھال لیا جائے گا۔ اوور۔ ولیدوف نے باقاعدہ ایک طویل تقریر کرتے ہوئے کہا، مسٹر ولیدوف، مجھے تاتاریوں کی اس جد و جہد کے بارے میں مختصر طور پر تو علم تھا، لیکن آپ نے جس طرح تفصیل سے یہ سب کچھ بتایا ہے، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں، اور عظیم تاتاری قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کا منصوبہ شاندار ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان سیکرٹ سروس یا میں آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں، تاکہ میں پاکستان سیکرٹ سروس کے چیف کو یہ سارے حالات بتا کر ان سے مدد کی درخواست کروں۔ اوور۔ عمران نے کہا، آپ کی طرف سے اس حوصلہ افزائی کا بےحد شکریہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ روسیا سیکیورٹی بےحد فعال، انتہائی منظم اور انتہائی باوسائل ایجنسی ہے۔ انہوں نے اپنے طور پر تو تاتار ڈیگرز کا خاتمہ کر دیا ہے، لیکن جلدی انہیں معلوم ہو جائے گا کہ تاتار ڈیگرز ختم نہیں ہوئے، اس لیے وہ دوبارہ اس کے خلاف کام شروع کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غیر مسلم ارکان کو پہلے ہی اپنی تحویل میں لے لیں۔ اس طرح ہمارا اصل منصوبہ فیل ہو جائے گا، اور ہماری تنظیم اتنی تربیت یافتہ بھی نہیں ہے اور اتنی باوسائل بھی نہیں ہے کہ روسیا سیکیورٹی کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے آپ اگر روسیا سیکیورٹی اور خاص طور پر اس کے تاتار سیکشن کو اس وقت تک کسی طرح الجھا لیں جب تک قرارداد پاس نہیں ہو جاتی، تو تاتارستان آزاد ہو جائے گا۔ اوور۔ ولیدوف نے جواب دیا، آپ کا مطلب ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر تاتار سیکشن کے خلاف کام کریں، اور اگر روسیا سیکیورٹی کے ایجنٹ آئیں تو ان کا بھی مقابلہ کریں، اور باقی کام آپ کرتے رہیں گے اور کر لیں گے۔ اوور۔ عمران نے کہا، بالکل جناب، باقی کام آپ ہم پر چھوڑ دیں، ہم کر لیں گے۔ اوور۔ ولیدوف نے کہا، اوکے ٹھیک ہے،
آپ اپنا کام جاری رکھیں. اگر پاکیشیا سیکرٹ سروس کسی سرکاری وجہ سے کام نہ کر سکی تو بہرحال میں تو آزاد آدمی ہوں. میں آپ کے ساتھ مل کر تاتارستان کی آزادی کے لیے کام کروں گا. یہ میرا وعدہ ہے. اوور. عمران نے کہا. اوہ بہت شکریہ جناب. آپ کے اس وعدے نے میرا حوصلہ اس قدر بڑھا دیا ہے کہ مجھے سینکڑوں سالوں سے جاری آزادی کے لیے تاتاری جدوجہد منزل تک پہنچتی نظر آ رہی ہے. تموچن اور ماکل آپ کے پاس موجود ہیں. آپ کو جس قسم کی بھی ضرورت ہو یہ آپ کے ساتھ رہیں گے. میں بھی ٹرانسمیٹر پر آپ کو رپورٹ دیتا رہوں گا اور آپ سے مشورہ لیتا رہوں گا. اوور. ولیدوف کی انتہائی مسرت بھری آواز سنائی دی. اوکے. اوور اینڈ آل. عمران نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا. اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ تاتار ڈیگرز کی مدد کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے. چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے.